ایک صاحب نے عرض کیا میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. کرو تجارت، اسے انکار نہیں ہے، لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. میرے بزرگ دوستو عزیزو، نماز کو تجارت پر مقدم کرایا. ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے ہیں کہ یقین اسباب سے بالکل ہٹا لو. دکان سے انتہائی نا امید ہو جاؤ اور نماز پر ساری امیدوں کو نماز سے وابستہ کر لو کہ اللہ کریں گے، نہیں نماز پر کریں گے. ہر سمجھتے تھے تو یہ سمجھے گا کہ میں نمازی بن گیا. تو یہ سمجھے گا کہ میں نمازی بن گیا. کیوں کہ جیسے اذان ہوئی ادھر نماز مغرب کی، ادھر گاہک آ گیا. صبح سے شام ہو گئی تھی، آج بھی گاہک ہی نہیں آیا تھا. مغرب کے وقت اللہ ایسا گاہک لایا جس نے صبح سے لے کے شام تک کی جتنی آمدنی ہوتی اس سے بھی زیادہ مال خریدنے کا ارادہ کر لیا. اللہ تعالی امتحان لیں گے کہ اب تو نماز کو مقدم کرتا ہے یا گاہک کو. ہر سمجھتے تھے اگر دکان سے بننے کے یقین کو ذرے کے برابر بھی عمل میں شریک کرے گا تو یہ مغرب کو چھوڑ دے گا یہ سوچ کر کہ گاہک بھی تو اللہ ہی لایا ہے، اس گاہک کی ضرورت کو پورا کر دوں گا، یہ بھی تو اللہ ہی لایا ہے. اللہ تو لایا ہے مگر تیری ضرورت کے لیے نہیں آیا، تیرے امتحان کے لیے لایا ہے. میں بہت ساری باتیں حضرت کی نقل کر رہا. تم لوگوں نے کام کو بنا دیا اصل میں تنظیم. تم لوگوں نے بنا دیا کام کو تنظیم کہ نظم بنا لو، اس نظم کے اور پروگرام کو پورا کرنے کو تبلیغ سمجھ لو. ہر سمجھتے تھے صبح سے شام ہو گئی دکانیں بیٹھے بیٹھے کوئی گاہک نہ آیا. مغرب کی نماز کی اذان ہوئی اور ادھر سے اللہ کا حق لائے. یہ تو انتہائی اندھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ گاہک بھی تو اللہ ہی لاتے ہیں. اللہ گاہک تجھے نہیں لائے کہ تجھے رزق دیں، اللہ گاہک تجھے لائے ہیں کہ سو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو میرے بلانے پر مسجد میں آتا ہے یا گاہک کے تقاضے پر نماز چھوڑتا ہے. یہ ہے اللہ کی اذان پر گاہک بلانے کا مقصد یہ ہے. لیکن یہ تھا تبلیغ والا کہنے لگا نہیں، چاہے ساری دنیا چلی جائے ہاتھ سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا. گاہک کو کہہ دیا اس وقت سودا نہیں ملے گا، جاؤ نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے. اور مغرب کے بعد تو مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، میں تعلیم میں بیٹھوں گا. پھر ہم ملاقاتیں کرتے ہیں. اب دکان مغرب کے بعد کھلے گی نہیں. میں بھی جا رہا ہوں عمل کی طرف، تو بھی چلا عمل کی طرف. اللہ نے کہا نبی عمل کے اندر رکھی ہے. یہ سمجھے گا میں ہوں تبلیغ والا، میں حضرت بات میں نقل کر رہا ہوں. یہ کہے گا میں ہوں تو تبلیغ والا، میں ہوں دعوت دینے والا کہ چل مسجد. اللہ رب العزت عمل پر پالتے ہیں، دکان سے نہیں پالتے. اگر یہ کہے گا کہ اچھا تو تم نماز کے بعد آ جانا، میں تمہیں سامان دے دوں گا، یہ ہے وہ شخص جس نے دوسرے کی ضرورت کی وجہ سے اس کا بھی دین ضائع کیا، اپنا بھی دین ضائع کیا. یہ کہتا کہ نہیں مغرب بعد دکان نہیں کھلے گی، اب تمہیں جاؤ نماز کے لیے. نماز کے بعد مسجد میں مشورہ ہوگا، جماعتیں کریں گی، تم بھی میرے ساتھ چلو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی اس کے دین کا مددگار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی مدد میں لگا دیتے ہیں. اگر تو چاہتا ہے کہ ملائکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام کر لے اور اللہ چاہتا ہے کہ براہ راست اللہ رب العزت تیرے حاجت کو پورا کر دے تو چل میرے ساتھ. ہر سمجھتے تھے اس کی بند دکان یہ تبلیغ کرے گی. جو کہے گا دکان تو بند کر دی، یہ کہیں گے کشت میں گئے ہوئے ہیں، 3 دن میں گئے ہوئے ہیں. تیری بند دکان کی تبلیغ کرے گی. جو آگے پیچھے کا کہاں ہے کہ جماعت میں گئے ہوئے ہیں. ہر سمجھتے تھے یہ آ گیا مسجد میں اس گاہک کو لے کر، یا مسجد میں آ گیا اور گاہک راضی نہ ہوا. سنو دھیان سے، یہ سمجھے گا دیکھو میں ہوں یقین والا. ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر گاہک آیا، میں نے نماز کو مقدم کر دیا. ہر سمجھتے تھے یہ دکان چھوٹی شکل ہے جس کو تو نے اذان پر اور نماز پر چھوڑ دیا ہے. ہر سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ اس امتحان کے بعد اس سے اگلا امتحان بھی دیں گے. اس امتحان کے بعد تیرا اگلا امتحان بھی دیں گے. وہ اگلا امتحان یہ ہوگا، وہ اگلا امتحان یہ ہوگا. ابھی تو چھوٹی شکل چھوڑی ہے، چھوٹا سا کھوکا ہے پان کا، چھوٹی سی دکان ہے پرچون کی، اس کو چھوڑ کر آیا ہوں نماز کے لیے. اللہ تعالیٰ تیرا اگلا امتحان دیں گے.
کہ تو جا رہا ہوگا نماز کے لیے، ایک چیز آئے گا، یہ کہے گا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کے گھر پر آ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے یہاں ہوگا امتحان کہ اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں یا اپنے ملک کی وزارت کو اللہ کے مقابلے میں تسلیم کرتے ہیں۔ اگر یہ کہتا ہے، اگر ایمان والا ہے تو یہ کہے گا کہ وزیر سے کہہ دو اگر اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جائے، اور اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کرے، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم نماز کے بعد ملیں گے۔ فرماتے تھے کہ یہ ہے ایک چھوٹی شکل کو نماز کے لیے چھوڑے گا تو اگلی شکل پر اللہ امتحان لیں گے، اگر اگلی شکل پر بھی کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ یہ ہوگا وہ جو بادشاہت کرے گا ساری مخلوق پر۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، تبلیغ میں اس کی مشق ہے، تبلیغ میں اس کی مشق ہے، یہ نہیں جہاں جیسا موقع ہو وہاں ویسا کر لو۔ ہر سمجھتے تھے موقع محل کے اعتبار سے عمل کرنے والے بہروپیے ہیں، موقع محل کے اعتبار سے عمل کرنے والے بہروپیے ہیں، یہ جہاں جیسا موقع ہوگا ویسا عمل کر لیں گے۔ جماعت کی نماز دوسرے سے چھوڑ دے گا کہ جماعت کی نماز سنت ہی تو ہے، فرض تو ہے نہیں۔ ابھی کا حق آ گیا ہے، میٹنگ چل رہی ہے، اس وقت وزیر اعظم نے وقت لیا ہوا ہے، اذان پر اگر مسجد میں نہیں آتا تو خدا کی قسم اس نے اللہ کا براہ راست انکار کیا ہے، اس نے اللہ کا براہ راست انکار کیا ہے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھنا کہ اذان اعلان نہیں ہے، اذان نماز کے وقت کا اعلان نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اذان کو نماز کا ٹائم بتانے کے لیے ہوئی ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، حقیقی بات نہیں۔ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے، دعوت تامہ کہا ہے اذان کو، اذان کو اعلان نہیں کہا کہیں، اذان کو حدیث نے اعلان نہیں فرمایا، اذان کو حدیث نے دعوت کہا ہے۔ دعوت کا مطلب اعلان نہیں ہے، دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فوراً بلایا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ اللہ کے بلانے پر چلیں۔ اگر آپ اللہ کے بلانے پر نہیں آ رہے ہیں تو صاف فرما دیا کہ اللہ داعی ہیں، جنت دسترخوان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ جو آ جائے بلانے پر وہ جنت میں داخل ہوگا، جو بلانے پر نہیں آئے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، صاف فرما۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ یہ ہے تبلیغ ایک مخصوص طریقے پر محنت اور مشق کرنے کا نام ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، دعوت نہیں، دعوت میں عرض کر رہا ہوں، تبلیغ میں یہ مشق کرنی ہوگی۔ اذان پر گاہک کو چھوڑ کر قدم اٹھایا مسجد کی طرف، ایک ایک قدم بھاری پڑے گا، کیونکہ یوں سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو اسباب دیے ہیں میری ضرورت کے لیے دیے ہیں۔ خدا کی قسم نبی کے اسباب بھی ضرورت کے لیے نہیں ہیں، جب نبی کے اسباب بھی امتحان کے لیے ہیں، چاہے عثمان علیہ السلام کے اسباب ہوں، ان کے امتحان کے لیے ہیں، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اسباب میں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کرنے میں مشغول ہو گئے، عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، ایسے گھوڑے دیکھ رہے تھے جو ہوا میں اڑتے بھی تھے، سمندروں میں تیرتے بھی تھے، خشکی میں دوڑتے بھی تھے، انہیں دیکھنے میں ایسے، کیونکہ اللہ کی قدرت سے، سنو میری دھیان سے بات، اللہ کی قدرت سے ایسے متاثر نہ ہونا کہ اس کے احکام بھول جاؤ، اللہ کی قدرت سے ایسے متاثر نہ ہونا کہ اس کے حکم کو بھول جاؤ، کیونکہ اللہ کی قدرت سے جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان سارے بنے ہوئے سے نظر ڈال کر نظر کو ان سے ہٹانا ہے، کیونکہ نظر اتنی ڈالو کسی چیز پر جس سے اللہ یاد آ جائے، کسی چیز کو ضرور سے زیادہ دیکھنا یہ اللہ سے دور کر دے گا۔ تم کہو گے میں تو اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں، کہ نہیں تو اللہ کی قدرت کو اتنا ہی دیکھ جس سے اللہ تک پہنچ جائے، اگر اس سے زیادہ مشغول ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ تو قدرت کا مناظرہ کرتے کرتے اس کے احکام کو چھوڑ بیٹھے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے معائنے میں ایسے مشغول ہوئے اور اللہ کی قدرت کو اس کی شان کو دیکھنے میں ایسے
غافل ہوئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی. بس یاد رکھو جنہیں واقعی اپنے عمل کے ضائع ہونے کا حقیقی غم ہوتا ہے ایسوں کے لیے اللہ رب العزت نظام کائنات کو مسخر کر دیتے ہیں. اے اللہ مجھے تو عصر پڑھنی ہے، سورج کو واپس لا. اور وہ گھوڑے جن کو دیکھنے کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہوئی تھی کہ سارے گھوڑوں کو کاٹ ڈالا اور سب کو ٹکڑے کر دیا کہ نہیں کوئی دولت نہیں ہے اور کوئی عجوبہ نہیں ہے. ایک نماز کے ضائع ہونے کے مقابلے میں اگر ساری دنیا کو یہ ختم کر دیا جائے تو ایک نماز کا درجہ اونچا ہے. اے اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے، سورج کو واپس لے کر آ. میری تو ساری بادشاہت اور ساری زندگی کے سارے عیش آرام اور سب کچھ ختم ہو گیا، میری نماز قضا ہو گئی. اللہ رب العزت ایسے بندوں کے لیے جنہیں واقعی اپنے عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے، اللہ ان کے لیے نظام کائنات کو مسخر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورج کو واپس لائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی. ہر سورج غروب ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اپنے انفرادی عمل کے لیے ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی متعدد بار سورج کو واپس کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ اعتبار امت کے تھے، آپ دعوت کے کام میں مشغول ہیں.